اس کے ایشوز ہیں کچھ اور ہیں، لیکن جب ہم آگے فیوچر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارا اب بھی یہی آؤٹ لک ہے کہ یہ انفلیشن عن قریب آہستہ آہستہ نیچے آنی شروع ہوگی، اور جو گورنمنٹ کا میڈیم ٹرم انفلیشن ٹارگٹ ہے 5 to 7% کا، وہ اچیو ہوگا۔ اب سینٹرل بینکس جب اس صورتحال میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو انفلیشن کے بڑھنے کی وجہ سپلائی شاید یا فوڈ کی کوئی وجوہات ہوں، تو ایک چیز جس کی ان کو فکر کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ سپلائی سائڈ شاکس کی وجہ سے انفلیشن بڑھے، ایسے نہ ہو کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں انفلیشن کی وہ بڑھنی شروع ہو جائیں، کیونکہ اگر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ انفلیشن کی بڑھنی شروع ہو جائیں تو پھر اس میں اس چیز کا خطرہ ہوتا ہے کہ جو اور لوگ قیمتیں سیٹ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے نہ اپنی قیمتیں بڑھائیں صرف کہ اور لوگ اپنی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، یا اگر کیونکہ فوڈ کا ایکسپینڈیچر کافی زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاؤس ہولڈ بجٹس میں، خاص کر جو وہ لوگ ہیں جن کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، تو اگر وہ لوگوں اپنی ویجز ان کی زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں فوڈ انفلیشن کی وجہ سے، تو ایسے نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جنرلائزڈ ایک ویج پرائس اسپائرل شروع ہو جائے۔ ہمارا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ انفلیشن بڑھتی گئی ہے جولائی سے، یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان سپلائی سائڈ شاکس کے، اکانومسٹ ان کو سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹس کہتے ہیں، یہ نمودار نہیں ہو رہے، اور ہمارا یہی اب بھی انالیسز ہے کہ جو انفلیشن ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ سٹیبل ہیں اور وہ کانسٹنٹ ہیں، اور وہ نہیں بڑھی باوجود اس کے کہ یہ سپلائی سائڈ شاکس ہیں، اور ہماری آؤٹ لک بھی یہی ہے کہ یہ جو سپلائی سائڈ شاکس انشاءاللہ کچھ دیر بعد ایڈریس ہو جائیں گے، اور اس کے بعد انفلیشن کے کم ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ کب ایگزیکٹلی ہوگا یہ کافی مشکل ہوتا ہے فور کاسٹ کرنا، کیونکہ ہر مہینے انفلیشن کا نمبر آتا ہے، لیکن ہم جو لانگ ٹرم ٹرینڈ دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ جس اسٹیبلٹی کی طرف ہم چل رہے ہیں کہ یہ آہستہ کم ہوگی، وہی انشاءاللہ ہوئے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں دو چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ ایک، یہ کافی ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہمارے انٹرسٹ ریٹس زیادہ ہیں کہ کم، اور میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ معاشیات میں، اکنامکس میں جو میجر استعمال کیا جاتا ہے مانیٹری پالیسی کو جج کرنے کا کہ یہ ٹائٹ ہے کہ لوز ہے، وہ ریئل انٹرسٹ ریٹس ہیں، اور ریئل انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں جو آپ کا نامنل انٹرسٹ ریٹ ہے، جو ایکچوئل انٹرسٹ ریٹ ہے، اس میں سے آپ انفلیشن کو مائنس کر دیتے ہیں۔ تو ہماری آج کل شرح سود ہے 13.25%، اور انفلیشن کی جو فور کاسٹ ہماری ہے وہ 11 to 12% ہے، تو یہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ 1 سے 2% تک لگ بھگ بنتا ہے۔ ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ پاکستان کی تاریخ میں 3% ایوریج رہے ہیں، تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تاریخ کے مقابلے میں آج کل جو ریئل انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں، اس کی ایوریج سے کم ہیں، اور ہم یہ مناسب بھی سمجھتے ہیں کہ ایوریج سے کم ہوں، کیونکہ جو ڈیمانڈ کی کنڈیشنز ہیں وہ جو اپنی جو ان کی جو میکسیمم پیک تھی اس سے آج کل کم ہیں، اس لیے یہ اپروپریٹ ہے کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ایوریج ہے اس سے تھوڑے سے کم ہو۔ اس کے ساتھ ہم نے اور ملکوں کے ساتھ بھی کمپیریزن کیا ہے ریئل انٹرسٹ ریٹس کا، اور پاکستان کی جو ریئل انٹرسٹ ریٹس ہیں اور ملکوں کے مقابلے میں زیادہ بالکل نہیں ہیں، بالکل رینج کے بیچ میں ہیں۔ پھر کبھی کبھار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم ہیڈ لائن انفلیشن استعمال کرتے ہیں، اس میں سے اور کچھ چیزوں کو ایکسکلوڈ نہیں کرتے جیسا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سارے انفلیشن ٹارگیٹنگ جو سینٹرل بینکس ہیں 95% جو ہیں وہ ہیڈ لائن انفلیشن ہی استعمال کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب لوگ مہنگائی دیکھتے ہیں تو وہ ہیڈ لائن انفلیشن ہی دیکھتے ہیں، اور اگر آپ نے انفلیشن ایکسپیکٹیشنز کو کنٹرول کرنا ہے تو اس لیے آپ ہیڈ لائن انفلیشن کو اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ آپ کے ساتھ میں نقطے پیش کرنا چاہتا تھا انفلیشن کی آؤٹ لک کے بارے میں اور ریئل انٹرسٹ ریٹس کے بارے میں۔ اب جہاں تک اکنامک ایکٹیویٹی کا تعلق ہے اور ہماری اس پہ آؤٹ لک کیا ہے، تو اس پہ ہمارا انالیسز یہ ہے کہ اگر آپ ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھیں تو اس میں ایڈورس سپلائی شاکس کی وجہ سے تھوڑی بہت رسک ہے کہ ایگریکلچرل پروڈکشن اس سال میں شاید تھوڑی کم ہو کمپیئر ٹو آور ارلیئر ایسٹیمیٹس، لیکن جو باقی جو سیکٹرز ہیں خاص کر انڈسٹری اور سروسز میں، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ والیومز دیکھیں
پروڈکشن کے، تو کافی سارے سیکٹرز میں اب یہ اثرات نمودار ہو رہے ہیں کہ جو بالکل تھی سب سے کمزور جو طے تھی وہ اب پیچھے رہ گئی، اور اب آہستہ آہستہ جو والیوم آف پروڈکشن بڑھنے شروع ہو رہے ہیں۔ اگر آپ سیمنٹ کو دیکھیں، سیمنٹ کی ڈومیسٹک سیلز کو دیکھیں تو اس میں جو پروڈکشن ہے اور سیلز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ اگر آپ الیکٹریسٹی کنزمپشن کے سیکٹرز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اب جو کنزمپشن کا کوانٹم ہے وہ پہلے کم ہو رہا تھا اور اب آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو رہا ہے۔ تاریخ کے لحاظ سے جو اس کی میکسیمم پیک تھی اس سے ابھی کم ہے، لیکن جو بڑی اہم ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کافی سارے سیکٹرز میں جو ریئل اکانومی کا جو ٹرن اراؤنڈ ہے، جو اس کی سب سے جو اس کا لوسٹ لیول تھا، آئی تھنک وی ہیو لیفٹ دیٹ بیہائنڈ اس، اینڈ انشاءاللہ آگے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ایکٹیویٹی کا جو مومنٹم ہے وہ بڑھے گا۔ اب سب سے جو سیکٹرز جو اچھے پرفارم کر رہے ہیں وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایکسچینج ریٹ کی ٹرانزیشن کے بعد کافی ان کو سپورٹ ملا ہے، اور ٹیکسٹائلز اور اس سے جو الائڈ سیکٹرز ہیں ایکسپورٹس کے، اس میں ایکٹیویٹی آج کل کافی اچھی ہے۔ تو یہ سارے جو پہلے پوائنٹس تھے انفلیشن کے لحاظ سے اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کا جو فیصلہ ہوا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ پوائنٹس پیش کرنا چاہتا تھا۔ اب میں دوسرے پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا، وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اکنامک ایکٹیویٹی بہتر ہو رہی ہے، جو ہمارے ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آج ہم کچھ نئے اعلان کرنے لگے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اعلان کیا کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایکسپورٹ سیکٹرز کو کیوں سپورٹ خاص کر رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سینٹرل بینک کے ریزروز کے لیے جو ایکسپورٹس جو ہیں وہ لازمی ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ریزروز آگے بڑھتے جائیں تو ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ جو ہمارے ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں۔ اب اسٹیٹ بینک کی دو اسکیمیں ہیں، ایک ہے لانگ ٹرم فائنانس کی اسکیم LTFF جسے کہتے ہیں۔ یہ وہ اسکیم ہے جس میں اسٹیٹ بینک ری فائنانس کرتا ہے اور سستے ریٹ پہ 5 to 6% انٹرسٹ ریٹ پہ بینکس کے لونز کو ری فائنانس کرتا ہے فار امپورٹ آف مشینری اینڈ ایکسپینشن آف کیپیسٹی۔ اور ایک اسکیم ہے اسٹیٹ بینک کی جس کو ہم ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کہتے ہیں۔ یہ بینکس یہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو ورکنگ فائنانس دیتا ہے، ورکنگ کیپٹل دیتا ہے۔ آج جو ہم اعلان کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں سیکٹرز کو جو کریڈٹ کا جو اماؤنٹ ہم نے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے اس میں 200 بلین روپے کا اضافہ کرنے لگے ہیں۔ یہ میں ریپیٹ کروں گا کہ ان دونوں اسکیموں کو ملا کے ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کے لیے 200 بلین کی لمٹس میں ہم اضافہ کرنے لگے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک سائڈ پہ انفلیشن کو تو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ایسے سیکٹرز ہیں جس سے ہمارے خاص کر ریزروز کا فائدہ ہو اور ہماری اکانومی کا فائدہ ہو تو ان کو ہم سپورٹ کریں۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا نظریہ ہے کہ مانیٹری پالیسی سخت ہونے سے اس کی شرح میں کمی آئے گی۔ کی ٹرانزیشن کے بعد کافی ان کو سپورٹ ملا ہے، اور ٹیکسٹائلز اور اس سے جو الائڈ سیکٹرز ہیں ایکسپورٹس کے، اس میں ایکٹیویٹی آج کل کافی اچھی ہے۔ تو یہ سارے جو پہلے پوائنٹس تھے انفلیشن کے لحاظ سے اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کا جو فیصلہ ہوا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ پوائنٹس پیش کرنا چاہتا تھا۔ اب میں دوسرے پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا، وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اکنامک ایکٹیویٹی بہتر ہو رہی ہے، جو ہمارے ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آج ہم کچھ نئے اعلان کرنے لگے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اعلان کیا کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایکسپورٹ سیکٹرز کو کیوں سپورٹ خاص کر رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سینٹرل بینک کے ریزروز کے لیے جو ایکسپورٹس جو ہیں وہ لازمی ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ریزروز آگے بڑھتے جائیں تو ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ جو ہمارے ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں۔ اب اسٹیٹ بینک کی دو اسکیمیں ہیں، ایک ہے لانگ
ٹرم فائنینس کی اسکیم LTFF جسے کہتے ہیں. یہ وہ اسکیم ہے جس میں اسٹیٹ بینک ری فائنینس کرتا ہے اور سستے ریٹ پہ 5 to 6% انٹرسٹ ریٹ پہ بینکس کے لونز کو ری فائنینس کرتا ہے فار امپورٹ آف مشینری اینڈ ایکسپینشن آف کیپیسٹی. اور ایک اسکیم ہے اسٹیٹ بینک کی جس کو ہم ایکسپورٹ فائنینس اسکیم کہتے ہیں. یہ بینکس یہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو ورکنگ فائنینس دیتا ہے, ورکنگ کیپٹل دیتا ہے.